Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you people all doing? I hope everybody is doing fine. اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کے سائے تلے ٹھیک ٹھاک صحت مند ہوں گے اور بھرپور صحت کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ایسے بیٹھے ہوئے مجھے خیال آیا، یہ ٹاپک ایک دم سے میرے ذہن میں آیا اور میں نے کہا آپ سے میں ڈسکس کر لوں اس ٹاپک کے بارے میں. اور یہ ہے اباؤٹ اسپرچول ہیلنگ یا روحانی علاج. دیکھیں، ہمارے مذہب میں اور اس کے علاوہ بھی دیگر مذاہب میں بھی اس کا خاصا رول ہے. اصل میں ہم بات یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا سب کانشیسلی ہم کس طرح سے اس کو اپنی ہیلنگ میں یوز کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم سوچیں گے اس کا امپیکٹ 99% ہوگا ہماری پرسنالٹی پر بھی اور ہمارے اپنے حالات و واقعات پہ بھی. جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم بن جاتے ہیں، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا. تو اس کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات کہ اس کا بہت رول ہے ہماری لائفز میں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، بینگ یہ کہ اگر ہم اپنے مذہب کے بارے میں بات کریں، ہم مذہب کے بھی بات کرتے ہیں اور اس کے روحانی یا اسپرچویلٹی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے مذہب میں دعائیں بتائی گئی ہیں، مختلف اوقات کی دعائیں. لائک آپ جب واش روم جاتے ہیں اس کی دعا ہے، آپ جب کھانا کھاتے ہیں اس کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا رول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے، یہ ہم بولتے ہیں. اور ہم اپنی جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم رحم کے متوجہ ہیں اور ہم اس کے منتظر ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحیم ہے اور وہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے. ہم اس کا رحم طلب کرتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے نا. آپ جس نام سے اللہ کو پکاریں گے اللہ آپ کو اسی طرح سے رسپانس کریں گے. تو یہ اسی لیے ہمیں حکم ہے. تو ہر بات میں جہاں تک جو ہم کرتے ہیں تو ہر دعاؤں کا حکم آتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ دیکھیں، جب دعائے شفا ہے، جب آپ مریض کے پاس جاتے ہیں تو مریض کو دعا دینے کا ہے اور مریض سے دعا لینے کا بھی ہمیں حکم ہے، ٹھیک ہے نا. ہم مریض کو دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے شفا یاب عطا کرے، شفا کاملہ عطا فرمائے اور آپ کو اس بیماری سے نجات دے. اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری اگر مریض جو ہے وہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت تکلیف میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس کی دعا سنی جاتی ہے. تو اس سے اپنے لیے دعا کروائیں، اس کی عیادت کریں. مریض کی عیادت کرنے سے 2 فائدے حاصل ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ کو شکر یعنی آپ کے اندر شکر اور عاجزی پیدا ہوگی. آپ اللہ میاں کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں گے کہ ہم ناقص بندے، ہم عاجز بندے ہیں اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ ہم صحت مند ہیں. جو بیماری مریض کو ہے یا اس کے پاس ہے ہم اس سے بچے ہوئے ہیں. اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھنا. صحیح ہے نا. تو یہ مطلب ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سے مریض کی عیادت کرنے کا حکم کس لیے ہے کہ جب ہم مریض کے پاس جاتے ہیں تو اس کے ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ ہماری دعائیں سنتے ہیں اور ان کو قبول کرتے ہیں اور پھر ان کے آمین کہتے ہیں. مطلب قبول کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے تو وہ آمین کہتے ہیں. جب فرشتوں کی آمین ہمارے آمین سے ملتی ہے تو پھر دعا کے قبول ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں رہتا یا کوئی زیادہ دیری نہیں پیش آتی. قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس طرح سے ہم کہتے ہیں. تو کیا ہے کہ جو مریض جو ہے اس سے اپنے لیے دعا کروائیں، اس کی عیادت کریں. ایک تو مریض کا دل خوش ہوگا. اس وقت جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، اس وقت اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو لوگ پوچھیں اس کے بارے میں، اس کی تکلیف کے بارے میں پوچھیں. تو آپ مریض کے بارے میں پوچھیں اور اس کی عیادت کے لیے جائیں. اور اگر آپ مینٹلی کسی بھی الجھن کا شکار ہیں یا کسی بیماری مطلب کسی سوچ کا شکار ہیں یا کوئی پریشانی کا شکار ہیں، تو آپ میری بات یاد رکھیں. آپ شام میں ٹائم نکال کے ہاسپٹل کے پیشنٹس کے پاس جائیں، ٹھیک ہے. اور ہاسپٹلس کے پیشنٹس کو وزٹ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کو شکر گزاری کا احساس ہوگا اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ ان کی مدد کریں گے.
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو جو ہے اپنے گھیرے سائے میں لے لے گی. اور کوشش کریں کہ جب جائیں تو کوئی پھل وغیرہ مریض کے لیے لے جائیں, یا پھر وہاں پہ جتنے بھی اٹینڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ کم از کم پانی کا انتظام کر سکتے ہیں. جو فیملیز آتی ہیں, جو لوگ, بلکہ جو ہاسپٹل کے اسٹاف ہیں ان کے لیے آپ پانی کا بندوبست کر لیں, یا کھانے پینے کا بندوبست کر لیں کوئی. یا سب سے بہترین صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ اسپتال میں کھانا لے کے جائیں, اور وہاں پہ جو ورکرز ہیں جو اپنے گھروں سے کام کے اوقات میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی کھانا کھلانا بہت بڑا صدقہ ہے. اس کے علاوہ جیسے اسٹاف نرسز ہو گئے, وارڈ بوائز ہو گئے, جو بھی اس طرح کے اسٹاف ہے, اور اس کے علاوہ جو پیشنٹ کے اٹینڈنٹس ہیں ان کو بھی کھانا کھلایا کریں, کوشش کریں. اور مریض اگر وہ مریض کانشیس ہے تو آپ اس کے لیے پھل فروٹ لے کے جا سکتے ہیں اگر اس کو الاؤڈ ہے. ہو سکتا ہے کچھ ہاسپٹلس میں الاؤڈ نہیں ہوتا باہر سے کھانا, تو اس صورت میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ جیسے باہر کی طرف جو کینٹین وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر آپ جا کے کھانا ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے, اور اس سے آپ کی اپنی پریشانی اور الجھنوں کو ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی, اور اللہ تعالیٰ برکت جو ہے وہ فرمائیں گے آپ کی کمائی میں. ٹھیک ہے. اچھا, بات یہ ہوتی ہے نا کہ اسپرچولیٹی کی میں بات کری تھی, ایک تو علاج کے سلسلے میں, اور دوسرا جو ہے وہ ویسے بھی اگر آپ اپنی ایموشنل ویل بینگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ سیلف آٹو سجیشن دیں. آٹو سجیشن کا رول بہت زیادہ ہے, جو سائیکالوجی کی کتابوں میں اس کا بہت زیادہ رول ہے. آٹو سجیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ایک انسان جس کو شدید گرمی میں, جیسے آپ مزدور, ان لوگوں کا مزدور طبقے کی میں بات کرتی ہوں, مزدور طبقہ جب باہر جاتا ہے دوسرے کنٹریز میں جاتا ہے تو وہ اپنے ملک میں تو گرمی ہوتی ہے لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ ٹمپریچر میں وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ان کو احساس نہیں ہوتا, وہ اتنی شدید گرمی میں دھوپ میں دیوار اور اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں جو سخت مشکل کام ہے, لیکن ان کے وہ کر لیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے, ایک پیشن ہوتا ہے ان کے آگے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, ہمارے پاس اور کوئی گزارا نہیں ہے. تو وہ اپنے مائنڈ کو نا آٹو سجیشن دیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بولیں شدید گرمی میں کہ مجھے گرمی نہیں لگ رہی, اگر لگے ظاہر ہے میرے پاس کوئی چارہ نہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا, تو مجھے گرمی نہیں لگ رہی, تو وہ پھر آپ کی باڈی بھی الٹیمیٹلی اس گرمی کا احساس جو ہے وہ اس طرح سے لینا چھوڑ دے گی. آپ یہ کر کے دیکھ لیں. شدید سردی میں آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بغیر سویٹر کے, بغیر ساکس کے پھر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہیں سردی نہیں لگتی ہے, لیکن اس کو وہ اپنے اوپر حاوی نہیں کرتے. وہ شدید سردی میں خود کو یہ میسج دیتے ہیں کہ مجھے سردی نہیں لگ رہی, سردی نہیں ہے. 2-3 دفعہ وہ میسج دیتے ہیں تو برین جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کوئی بھی بات اپنے آپ کو کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی زیادہ پاور رکھی ہے اس کے اندر کہ وہ دیکھیں کیا سے کیا کر سکتا ہے. ابھی تو جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا اس نے کیا ہی نہیں ہے, جتنی پاور اس کے اندر ہے, جتنی اس کو ہم کیا کہتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنلی نہیں, اس کو بہتر الفاظ ہم یوز کر لیتے ہیں اس کے لیے کہ انسان کو جتنا اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے اس کا اس نے پوری طرح استعمال نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ول پاور بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. آپ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے ارد گرد لائف میں ہیں کہ ہماری ول پاور کی. دیکھیں جو ایک کسی بھی ملک کا فوجی ہوتا ہے یا آرمی میں ہوتا ہے یا کسی خاص فوج میں ہوتا ہے, وہ کوئی پرپس لے کے چل رہا ہوتا ہے. جب اس کو وہ پکڑا جاتا ہے دشمن کے ہاتھ میں تو کیا ہوتا ہے, دشمن اس کے ساتھ جو کچھ بھی کرے وہ زبان نہیں کھولتا. اس کی ول پاور جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی انسان اگر اپنے آگے اپنا مقصد سامنے رکھے اور اپنے ول پاور کو انکریز کرے تو وہ آسانی سے کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. جاپان میں لوگوں نے اپنے جسم میں بام باندھے اور انہوں نے یعنی وہ اٹیکس کیے کہ وہ ٹینکس کے نیچے گزر گئے. وہ کیسے سب کچھ ہوا تھا؟ وہ ان کی ول پاور کی وجہ سے ہوا تھا. تو ول پاور کو خود کو اتنا امپروو کرنا چاہیے, ہمیں اس سے پورا کام لینا چاہیے. آپ اپنی زندگی میں کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود کو اپنے ول پاور کو انکریز کر سکتے ہیں. سونے سے پہلے, اٹھتے بیٹھتے جاگتے آپ اپنے آپ کو میسیج دیں, آئی کین ڈو دس, آئی کین ڈو دس, آئی ایم ڈوئنگ دس, آئی کین ڈو دس. میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں, مجھے کوئی مذائقہ نہیں, میں کروں گا فیوچر میں چلا جاتا ہے. میں کر رہا ہوں اور میں نے کرنا ہے اور میں کر رہا ہوں. آپ یہ ورڈز یوز کریں. ٹھیک ہے. میں کر سکتا ہوں. جب آپ یہ اپنے آپ کو ڈٹرمن کرتے ہیں نا
تو یہاں پہ ساری چیزیں ہیں، تو یہاں پہ اس سے آپ کو آواز آتی ہے کہ یس یو کین ڈو اٹ. شروع میں یہ بات یاد رکھیے، ہمارا دماغ بہت چلاک ہے، شروع میں وہ آپ کو بولے گا نہیں نہیں تم نہیں کر سکتے، تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، یہ کام جو تم کہہ رہے ہو یہ تو امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ اس آواز پہ قابو پا لیں گے اور آپ خود کو بولیں گے کہ آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا برین جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا اس کو، اور وہ بولنا شروع ہو جائے گا کہ یس یو کین ڈو اٹ، بلکہ وہ بولے گا یس وی کین ڈو اٹ، اور وہ آپ کو کر کے دکھائے گا. رائٹ؟ تو اسی طرح سے چھوٹی موٹی بیماریوں میں بھی آپ اس میں سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ میری صحت امپروو ہو رہی ہے، میں اپنی صحت امپروو کروں گا اور میں کر رہا ہوں. اور اپنی لائف سٹائل کو اگر آپ اس طرح سے آپ کریں جس میں آپ ہیلدی لائف سٹائل، آپ خود بخود یہ ہوگا کہ آپ کا برین جو ہے آپ کو وہ گائیڈنس دے گا کہ آپ ہیلدی لائف سٹائل کی طرف چلے جائیں گے. جب آپ نے اپنے ذہن کو سجیسٹ کیا ہوگا کہ آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے، آپ نے مطلب صحیح وہ کرنا ہے، تو راستہ اختیار کرنا ہے، وہ آپ کو اس میں مدد کرے گا آپ کا برین. ٹھیک ہے؟ اسی لیے دعائے شفا کا بہت رول ہے. جب آپ مریض کے پاس جائیں تو اس کے لیے دعائے شفا کریں، جس کا ترجمہ میں آپ کو یہی بتا دیتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری بیماریوں کی شفا صرف آپ کے پاس ہے اور آپ ہی کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، تو آپ پلیز میرے مریض کو بھی اس بیماری سے شفا دے دیں. اور آپ جب یہ دعا مانگیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، تو دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو ضرور ضرور آپ کی دعا سنی جائے گی اور اس پہ آپ کو رسپانس ملے گا. اس لیے خوب دعائیں مانگا کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اپنی اور اپنی فیملی کا بہت 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 خیال رکھیں. اور یس، آٹو سجیشن کو، اس رول کو آپ اپلائی کریں خود پہ، اور سیلف ڈٹرمنیشن کو انکریز کریں. جتنا فوکس آف مائنڈ رہیں گے اتنا ہی آپ سیلف ڈٹرمنیشن آپ کے اندر آئے گی اور اپنے گول کو اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.